بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 خصلتیں ایسی ہیں کہ جس میں یہ پیدا ہو جائیں اس نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا۔ اول یہ کہ اللہ اور اس کا رسول اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب بن جائیں۔ دوسرے یہ کہ وہ کسی انسان سے محض اللہ کی رضا کے لیے محبت رکھے۔ تیسرے یہ کہ وہ کفر میں واپس لوٹنے کو ایسا برا جانے جیسا کہ آگ میں ڈالے جانے کو برا جانتا ہے۔ حلاوت ایمان سے مراد وہ شرح صدر ہے اور وہ اطمینان ہے جو ایک مومن ہی کو نصیب ہوتا ہے۔ محض کلمہ گوئی اور زبان سے اقرار کرنے والا شخص ایمان کی مٹھاس سے ہمیشہ دور رہتا ہے۔ حلاوت ایمان کے لیے اس حدیث میں مومن کی 3 خصلتیں یعنی عادات بیان کی گئی ہیں۔ اول یہ کہ اس کی اولین ترجیح اللہ رب العزت اور اس کے رسول کی محبت ہوتی ہے، جس کا لازمی تقاضا اطاعت اور عملی تقلید کو اختیار کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اپنی تمام نفرتوں اور محبتوں کے اساس اللہ ہی کی محبت کو مقرر کر لینا ہے۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک خودسر یہودی پر غلبہ پا کر اسے قتل کرنے کا ارادہ فرمایا۔ وہ یہودی پشت کے بل زمین پر پڑا تھا اور آپ اس کے سینے پر سوار تھے۔ موت کو اس قدر قریب دیکھ کر اس یہودی نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرہ مبارک پر تھوک دیا۔ آپ نے انتقام کے جذبے سے مغلوب ہو کر اسے مار ڈالنے کی بجائے یہ کہہ کر معاف کر دیا کہ اگر میں اس حالت میں تجھے قتل کر دیتا تو یہ میرا اور تیرا ذاتی معاملہ بن جاتا، جبکہ میں ہر کام صرف اپنے اللہ کی خوشنودی اور رضا کی خاطر کرتا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان کی اس خصلت نے اس یہودی کا پتھر دل موم کر دیا اور وہ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے، کلمہ طیبہ کو پڑھتے ہوئے دین حق پر ایمان لے آیا۔ دوسری چیز صالحین کی صحبت اور جماعت کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، اور تیسری چیز یہ ہے کہ اپنے ایمان سے کسی بھی حالت میں نہ ہٹا جائے اور اس پر ثابت قدمی سے قائم رہا جائے۔ صرف یہی 3 صورتیں ہیں ایمان کے اعمال پر اثر انداز ہونے کی وجہ بنتی ہیں، اور ان کے بغیر شخصیت پر ایمان کا عملی تاثر ناممکن ہے۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد، اس کے بیٹے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ دنیاوی محبتوں میں بڑا درجہ والدین سے محبت اور ان کی اطاعت کو دیا گیا ہے، لیکن جہاں ان کا حکم اللہ کے حکم سے ٹکرا جائے تو اللہ ہی کی اطاعت کو ترجیح دینا لازم و ملزوم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے تمام تر محبتوں کو اللہ ہی کی اتباع کے دائرے میں رکھنا کامل ایمان کے حصول کی شرط ہے۔ اسی طرح اگر ہم صالحین کی صحبت کی بات کریں تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دیہاتی نے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے اس کے لیے تیاری کر رکھی ہے؟ اس نے کہا، اللہ کے رسول کی محبت، اللہ کی محبت، اور تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جس سے محبت کرتے ہو روز قیامت اسی کے ساتھ رہو گے۔ اللہ کے لیے اس کے نیک بندوں سے محبت اللہ ہی کی محبت کا ثمر ہے، اور دنیاوی اور اخروی لحاظ سے یہ عمل غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے۔ مومنین کے لیے یہ بھی
ایمان کا ایک لازمی جزو ہے، اور دنیا میں بھی صالحین کی صحبت سے انسان کو نیک اعمال کی ترغیب اور آخرت کی یاد دہانی اور تعمیر شخصیت کے معاملات میں مدد ملتی ہے۔ مومنین کی تیسری خصلت اپنے ایمان کو نہایت مضبوطی سے تھام لینا اور اس پر ثابت قدمی اختیار کرنا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی راہ میں کیسی کیسی مشکلات ہی کیوں نہ برداشت کرنی پڑیں، اس کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا جائے۔ انبیاء کرام اور اصحاب کرام کی زندگیاں اس کا بہترین نمونہ پیش کرتی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ہر طرح کی مشکلات حتیٰ کہ قید و بند کی صعوبتوں کو ایک طویل عرصے تک برداشت کیا، لیکن اطاعت خداوندی پر صبر کے ساتھ قائم رہے۔ ایمان و استقامت کی اور پختہ ایمان کی تو بہت ساری مثالیں ہیں، مگر ان سب میں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ نوجوان صحابی حضرت حنظلہ بن ابو عامر شادی کی پہلی رات اپنی بیوی کے ساتھ تھے کہ کسی نے آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر جہاد کے لیے پکارا۔ وہ صحابی اپنے بستر سے اٹھے۔ دلہن نے کہا کہ آج رات ٹھہر جاؤ، صبح جہاد پر روانہ ہو جانا، مگر وہ صحابی کہنے لگے، اے میری رفیقہ حیات، مجھے جانے سے کیوں روک رہی ہو؟ اگر جہاد سے صحیح سلامت واپس لوٹ آیا تو زندگی کے دن اکٹھے گزاریں گے، ورنہ کل قیامت کے دن ملاقات ہوگی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جذبہ حب رسول کے ساتھ جہاد میں شریک ہوئے اور مرتبہ شہادت پر فائز ہوئے۔ اللہ رب العزت کے فرشتوں نے انہیں غسل دیا اور غسل الملائکہ کے لقب سے مشہور ہوئے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جب جنگ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملائکہ کو انہیں غسل دیتے ہوئے دیکھا تو آپ صحابہ کرام سے مخاطب ہوئے، تمہارے ساتھی حنظلہ کو فرشتوں نے غسل دیا، ان کے اہل خانہ سے پوچھو کہ ایسی کیا بات ہے جس کی وجہ سے فرشتے انہیں غسل دے رہے ہیں۔ ان کی اہلیہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ جب حضرت حنظلہ کو پکارا گیا تو وہ فوراً گھر سے روانہ ہو گئے تھے۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہی وجہ ہے کہ فرشتوں نے اسے غسل دیا، اور اللہ کے ہاں اس کے مقام و مرتبے کے لیے یہی کافی ہے۔